صدق اللہ العظیم۔ رحمان جس نے سکھلایا قرآن، پیدا کیا انسان کو اور سکھایا اس کو بیان۔ تو اس سورہ رحمان کی تمہید میں یہ باتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان نعمتوں کے ذکر کرنے سے پہلے لفظ اپنی صفت کا ذکر کیا، الرحمن، کہ یہ اتنی بڑی نعمتیں میری تم سب کو حاصل ہیں، فرمانبرداروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی، ان کی سرکشیوں کے باوجود۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں رحمان، بہت رحم کرنے والا ہوں، مہربان۔ پھر جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک دنیاوی نعمتیں اور دوسرا دین کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی ترتیب میں دنیاوی نعمتوں سے دین کی نعمت کو پہلے ذکر کیا کہ علم القرآن، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی تعلیم ہے، اور آگے جتنی نعمتیں آ رہی ہیں ان نعمتوں میں دین کی نعمت اللہ کی کتاب سے ملتی ہے۔ تو دین کی نعمت مل جانا، حاصل ہو جانا، یہ تمام نعمتوں میں سب سے مقدم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ذکر کیا، اور وہ نعمت ہے قرآن۔ قرآن پاک کے متعلق کل کے درس میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اس نعمت کو قبول کرنا، عقیدے میں اللہ کی کلام کو سچا ماننا، عمل میں قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنا، نمازوں کی درستگی کے لیے کچھ صورتوں کا یاد کر لینا، پھر ترقی کرتے ہوئے پورے قرآن پاک کو یاد کر لینا، اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن پاک کے ترجمہ کو، تفسیر کو اہل علم سے سیکھنا اور جاننا، یہ اس نعمت کی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کے بعد آگے دوسری نعمت کا ذکر کیا کہ خلق الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو تخلیق انسان یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہمیں ایک نعمت حاصل ہوئی ہے، جس کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا وہ اس کائنات میں نہیں آیا۔ اس کو کہتے ہیں عدم سے وجود میں آنا، عدم سے وجود میں آنا۔ تو اس وجود میں آنے سے پہلے جو عدم ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی موت سے تعبیر کیا ہے، اس کو بھی موت سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، اللہ کے ایمان لانے کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردے تھے، تم زندہ نہیں تھے، تم معدوم، فَأَحْيَاكُمْ،
پھر اس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی عطا کی ہے۔ تو جو اس کائنات میں نہیں آیا وہ معدوم ہے، اور اس کائنات سے اس کائنات کے اندر آنے میں انسان کا وجود تیار ہونا اور روح کا عالم ارواح سے اس سانچے میں منتقل ہونا، اس میں انسان کا اپنا کوئی مداخلہ ہے، انسان کا اپنا کوئی اختیار ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے تخلیق انسان۔ جب اللہ نے اس کو پیدا کر لیا تو پھر بعد کی جتنی نعمتیں اس صورت میں آگے ذکر کی جا رہی ہیں ان سے یہ استفادہ کرے گا، اور جو پیدا ہی نہیں ہوا، اس جہان میں آیا ہی نہیں، ان نعمتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا تو اس بنیاد پر ہے کہ پہلے ہم اپنے وجود کو اللہ کی نعمت مانیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے ہم کو یہ وجود عطا کیا، اور عدم کے جہاں سے ہم کو اللہ نے موجود جہاں میں لایا ہے۔ دنیا میں ایک بڑا طبقہ انسانوں کا آزاد منش، وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ ہم کسی خالق کو، کسی مالک کو اس کائنات کے بنانے اور چلانے میں پیچھے کسی غیبی قوت کو رب ہونے کے طور پہ مانے، یہ صحیح نہیں۔ اپنے وجود کے بارے میں ان سے پوچھو تو کہتا ہے یہ نیچرل ہے، فطرت ہے۔ مرد اور عورت بھی آپس میں اختلاط ہوتا ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس سے پوچھو یہ پہلا مرد کس اختلاط سے پیدا ہوا، یہ پہلی عورت کس اختلاط سے پیدا ہوئی؟ تو گویا کہ یہ عقل کی مات ہے کہ انسان خدا کے وجود کا انکار کرے، اور اگر عقل سلیم ہو تو انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے کہ خود میرا وجود اس عدم کے جہاں سے اس وجود میں آنا، اور میرا جسم ایک خاص ماں کے رحم میں تیار ہونا، اور عالم ارواح سے میری روح کا اس میں منتقل ہونا، یہ سب اللہ کے عمل سے ہوا ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو اگر اللہ یہ نہ چاہتا تو نہ ہمارا یہ وجود تیار ہوتا، نہ یہ روح ہماری اس سانچے میں منتقل ہوتی، نہ ہم اس جہان سے اس جہان میں آتے، نہ اس جہان کا ہمیں تعارف ہوتا۔ یہ ساری چیزیں بعد کی، پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ تخلیق انسان یہ نعمت ہے ہمارے پاس، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ترتیب کے اندر نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھلایا، اور پھر دوسرے نمبر پر کہا خلق الانسان، رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو تعلیم قرآن کو پہلے ذکر کیا اور تخلیق انسان کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ عملی اعتبار سے تعلیم قرآن سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کی تخلیق اس جہان میں ہوگی۔ تو تخلیق انسان پہلے نمبر پر اور تعلیم قرآن دوسرے نمبر پر، اس لیے کہ جو اس جہان میں آئے گا پیدا ہوگا تو وہی قرآن پڑھے گا، جو اس جہان میں آئے گا ہی نہیں وہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ تو ترتیب میں تخلیق انسان پہلے ہے اور تعلیم قرآن کی نعمت بعد میں ہے، لیکن یہاں قرآن پاک کے اندر ذکر کرنے میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کی نعمت کو نمبر 1 قرار دیا ہے اور تخلیق انسان کی نعمت کو نمبر 2 قرار دیا ہے۔ اہل علم نے بڑے نکات لکھے ہیں، آسان ترین یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کا مقصد، تخلیق انسان کا مقصد وہ تعلیم قرآن ہوتا ہے. اس لیے مقصد کو پہلے ذکر کیا اور تخلیق انسان کو بعد میں ذکر کیا. اب معنی سمجھو کہ آدمی گھر بناتا ہے اور اس کے مختلف کمرے بناتا ہے اور ہر کمرے کا ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے نقشے میں، ترتیب میں جتنی چیزیں مقصد کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بعد میں لائی جاتی ہیں اور گھر پہلے بنتا ہے. لیکن گھر بناتے وقت مقصد میں پہلے وہ چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں. یہ کمرہ ہم بنا رہے اس لیے اس میں ہم نے کچن بنانا ہے، تو کچن تو بعد میں بنے گا، کھانے پینے کی چیزیں تو بعد میں آئیں گی، لیکن وہ جگہ متعین کیا ہو رہی ہے، مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے. جو مقصد ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. تعمیر پہلے ہو رہی ہے. یہ ہم نے ڈرائنگ روم بنانا ہے، یہ ہم نے ڈائننگ ہال بنانا ہے، یہ ہم نے مہمان خانہ بنانا ہے، یہ ہم نے واش روم بنانا ہے، یہ ہم نے فلاں چیز بنانی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو مقاصد کی ہیں یہ مکان کی تعمیر کے بعد آئیں گی، ساری چیزیں بعد میں استعمال ہوگی، لیکن ذکر ان کا پہلے کی ہے. اور جب بنا لیا مکان اور جن مقاصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد اگر اس میں پورے نہیں ہوتے اس مکان کو فائدہ نہ. جس مقصد کے لیے آپ نے وہ چیز بنائی تھی اگر وہ مقصد پورا نہیں کر رہی تو وہ چیز ڈیمیج ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو گرا دیں، آپ نہیں سیٹنگ دوبارہ کریں گے. کیوں جی؟ یہ ہمارا مقصد پورا. تو اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ زمین پر اپنی بندگی کے لیے کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو تخلیق انسان کا مقصد خدا کی بندگی، اور خدا کی بندگی آدمی اس وقت تک کر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس تعلیم قرآن نہ ہو. تو جو انسان تعلیم قرآن سے عاری ہے وہ اپنا مقصد پورا کر تخلیق کا. کیوں جی؟ تخلیق انسان کا بنیادی مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے. اور اللہ کی بندگی کس طرح ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تعلیم قرآن حاصل کرے، قرآن سیکھے. چونکہ اللہ نے بندگی کے ضابطے سارے کام بتائے قرآن پاک میں بتائے. تو جو آدمی تعلیم قرآن سے عاری ہے، قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے سے عاری ہے، سیکھنے سکھانے کے عمل سے عاری ہے، وہ تخلیق کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا. یہ تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہوا. اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اس انسان کو اوپر کے درجے سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا. کیونکہ اسے اپنا مقصد پورا نہیں کیا. گاڑی آپ نے جس مقصد کے لیے خریدی مقصد پورا نہیں ہوا، آپ گاڑی کو واپس لوٹا دیں گے. مکان کو جس مقصد کے لیے بنایا مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ مکان چھوڑ دیں گے. دکان کو جس مقصد کے لیے بنایا مقصد پورا نہیں ہو رہا، دکان کو ختم کر دیں گے. دنیا کی ہر چیز وجود میں آتی ہے مقصد پہلے ذہن میں ہوتا ہے. اگر مقصد پورا نہ ہو تو وہ چیز برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. تو انسان کے وجود کا بھی تو ایک مقصد ہے. اور قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تخلیق انسان، تخلیق جن کا بنیادی مقصد زمین پر اللہ کی بندگی ہونا ہے. اور جو انسان اس مقصد کا آئینہ نہیں بن رہا، اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا، اللہ جل شانہ پھر اس کو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو اٹھا کر پھینک دو. تو یہ بات سمجھنی چاہیے انسان کو کہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت خود ہمارا وجود ہے.
بخشوں نے اس وجود کے اندر کی نعمتیں بھی کئی جگہ گنوائی ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. انسان تو دیکھتا نہیں، ہم نے تیری 2 آنکھیں بنائی. دیکھتا نہیں، ہم نے تیری زبان بنائی. دیکھتا نہیں، ہم نے تیرے ہونٹ بنائے. واللہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ نے تیرے کان بنائے، اللہ نے تیرے آنکھیں بنائی، اللہ نے تیرا دل بنایا ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا. دیکھتے نہیں ہو، تمہارے ہاتھ ہیں ان سے پکڑتے ہو. دیکھتے نہیں ہو، تمہارے پاؤں ہیں چلتے ہو. دیکھتے نہیں ہو، تمہاری آنکھیں ہیں دیکھتے ہو. دیکھتے نہیں ہو، تمہارے کان ہیں سنتے ہو. یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس انسان کے وجود میں رکھی ہیں. یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو جاننے کے لیے کسی لیب کی ضرورت نہیں ہے، جن کو جاننے کے لیے کسی سائنسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو بالکل ایک مزدور کے سامنے بھی ذکر کرو اس کو بھی سمجھ آتی ہیں، جو ڈاکٹر کے سامنے ذکر کرو اس کو بھی سمجھ آتی ہیں. ورنہ خود انسان کے وجود کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں مخفی رکھی ہیں جو آج کی جدید علوم نے اور سائنس نے ان چیزوں پر ریسرچ کر کر کے کتنی چیزیں انسان کے سامنے کائنات کی کھلی رکھی ہیں. تو خود انسان اس بات کا معترف بن گیا ہے کہ یہ جو بڑی کائنات ہے، زمین، آسمان، مشرق، مغرب، شمال و جنوب، اس کے اندر شمس و قمر، لیل و نہار، بر و بہار، پہاڑ، دریا، صحرا، کھیت، یہ ساری چیزیں یہ ایک بڑی کائنات ہے. اور ان سب کا ایک ماڈل انسان کا وجود ایک منی کائنات ہے. جتنی چیزیں اللہ نے اس بڑی کائنات میں بنائی ہیں اتنی چیزیں اللہ نے اس چھوٹی کائنات میں بنائی ہیں. خود انسان کا اپنا ایک وجود منی کائنات ہے. رب تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان. اور اللہ نے اس کو بنا کر کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ذرا کرم و نوازی دیکھو. ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا فرمائی ہے. فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکیوں میں، پانیوں میں جتنی مخلوق ہے اللہ کی، حیوان، درند، پرند، چرند، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وجود عطا کیا ہے اور انسان کو بھی وجود عطا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو سب سے افضل بنایا ہے، سب سے بڑا بنایا ہے. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بنی آدم کو ہم نے بر و بحر میں قبضے دیے اور بنی آدم کو جو ہم نے رزق دیا وہ طیب دیا. طیب کا ایک معنی تو یہ ہے حلال روزی ہو، آرام اس میں داخل نہ ہو. اس کا تو تقاضا ہے اہل ایمان کے ساتھ. اور طیب کا ایک معنی کیا ہے کہ اللہ ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے، لیکن انسان کے روزی استعمال کرنے کا طریقہ اللہ نے ان سے زیادہ قابل عزت اور قابل تکریم بنایا. مثال کے طور پہ سمجھو، ہمارے گھروں میں مویشی ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، مرغیاں ہیں، اونٹ ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے ہمارے گھروں میں. ان کا رزق اللہ نے پیدا کیا چاروں کی صورت میں. تو جب اس کے آگے گھاس ڈالتے ہو تو گھاس ہی کھاتا ہے، جب اس کے آگے بھوسا ڈالتے ہو تو بھوسا ہی کھاتا ہے. لیکن اپنے لیے سوچو، آپ جب گھر میں اپنی ترکاری بناتے ہیں، صرف سبزی بناؤ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سبزی کو بس اٹھا کر آپ بھنڈیاں چاپنا شروع ہو جاتے ہیں.
آپ ان کو لے جائیں گے، ان کو کاٹیں گے، چھوٹا چھوٹا بنائیں گے، ان کو صاف کریں گے، پھر اس کے لیے آپ مسالہ تیار کریں گے، گھی ڈالیں گے، پیاز ڈالیں گے، مرچ ڈالیں گے، مسالہ ڈالیں گے، اس میں کتنی ٹیسٹ کی چیزیں ڈالیں گے، پھر آپ اس کو فرائی کریں گے، پھر آپ روٹی پکائیں گے، اور پھر اس کو جہاں وہ آپ بیٹھ کر کھائیں گے، کہیں گے بڑی لذیذ ہے۔ دنیا کا کوئی جانور اس طرح اپنے لیے ہنڈی تیار کر کے کھاتا ہے؟ ایک گوشت کی ہنڈی اگر آپ نے پکانی ہو تو کتنی چیزیں بیچ میں ملاتے ہو۔ رزقناہم من الطیبات، جانوروں کی طرح کچا گھاس، کچا دانا، کچا بھوسا، ایک ہی چیز جس طرح ان کے سامنے چھوڑی جاتی ہے اور وہ کھا کر پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ایسا اگر ہم چاہتے انسان کو بھی بنا دیتے، لیکن اللہ نے انسان کے کھانے کا انداز بھی طیبات۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو اپنی ساری مخلوق پر بہت زیادہ بڑائی عطا کی ہے۔ ارے انسان یہ بات مان کہ تیرا وجود، اس کائنات میں آنا اور تیرے وجود کے اندر اللہ کی نعمتوں کا موجود ہونا اور تیری زندگی کے طریقہ کار اور ضابطے کو اللہ نے جانوروں سے مختلف بنانا، جب یہ سارا اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں میں تیرا پیدا کرنے کا بنیادی مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تو اللہ کا قرآن نہ سیکھے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن۔ خلق الانسان، پیدا کیا کس کو؟ انسان کو۔ پھر اللہ نے انسان کو ایک اور نعمت دی، علمہ البیان، اس پر انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔